اولاد نے ماں کو بد کردار کہہ کر چھوڑ دیا۔ بیٹوں نے کہا کہ امی، اس عمر میں شادی کر کے آپ نے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جسے اس کے اپنے ہی بچوں نے ٹھکرا دیا۔ جب بیٹوں نے ماں سے یہ کہا کہ یہ شہر چھوڑ دو تو ماں نے صرف آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جب تنہائی آپ کا مقدر بن جائے، لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں، اس وقت انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے یا کہ اس وقت بھی صرف اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، کیونکہ آج میں جس خاتون کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وہ بدقسمت ماں تھی جسے کہ اسے اپنی ہی اولاد نے بد کردار ہونے کا اس پہ الزام لگا دیا۔ کیا آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اولاد جسے کہ ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہو اور وہی اولاد بڑی ہو کر کل کو ماں کے اوپر انگلیاں اٹھائے، اس کی کردار کشی کرے اور اس کے اوپر الزامات لگائے کہ ہماری ماں جو ہے اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تو اس وقت ماں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ کہانی ہے سغرا بیگم کی، جو کہ برسوں سے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں رہتی تھی۔ سغرا بیگم اپنے شوہر اقبال صاحب کے ساتھ پاکستان سے ہجرت کر کر یہاں پہ برطانیہ میں آئی تھی۔ اس وقت سغرا بیگم کی عمر کوئی تقریباً 65 سال سے اوپر ہے، اور یہ اتنی خاص پڑھی لکھی نہیں تھی۔ یہاں پہ برطانیہ میں آنے کے بعد انہوں نے اور جابس ہی کی۔ یہاں پہ یہ جو گروسری شاپس ہیں وہاں پہ یہ اسٹیکنگ کا کام کیا کرتی تھی، اور بڑی ہی محنت سے انہوں نے اور ان کے شوہر نے یہاں پر برطانیہ میں اپنی زندگی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کی تعلیم، تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے وقف کر دی۔ دن رات محنت کی، یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا گھر بنایا، اور یہ گھر ہی ان کی واحد جمع پونجی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوئے، یونیورسٹیوں میں گئے، اچھی نوکریاں کرنے لگے، اور پھر ان کی شادیاں ہو گئیں۔ وہی کہانی جو کہ ہر کسی کے ساتھ بیتتی ہے۔ اب جی سغرا بیگم اور ان کے شوہر یہ سمجھتے تھے کہ اب بڑھاپے میں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ وہی ایکسپیکٹیشن جو کہ ہر والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ سغرا بیگم کے شوہر کے انتقال کے بعد سغرا بیگم کی زندگی مکمل طور پہ بدل چکی تھی، کیونکہ یہاں پہ یہ نہ تو اتنی سوشل تھی، نہ اس کی کوئی سہیلیاں تھیں، اور شوہر کے انتقال کے بعد یہ اپنے فلیٹ میں اکیلی رہنے لگی تھی۔ ان کے تینوں بیٹے لندن، مانچسٹر اور برمنگھم کے مختلف علاقوں میں آباد تھے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور وہ بھی اپنی گھریلو زندگی میں مصروف تھیں۔ شروع میں بچے ہر ہفتے فون کر لیا کرتے تھے والد کی وفات کے بعد، لیکن آہستہ آہستہ فون بھی ختم ہو گیا۔ کبھی 2 ہفتے گزر جاتے، کبھی کبھی پورا مہینہ گزر جاتا۔ لیکن 5 اولادیں ہونے کے باوجود کسی ایک اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ماں کو فون کر کے اس کا حال چال ہی پوچھ لیں۔ اکثر سغرا بیگم اب کھڑکی میں 65 سال کی عمر ہو چکی تھی، ریٹائر ہو چکی تھی، اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر جب وہ بارش کو دیکھا کرتی تھی تو وہ یہ سوچتی تھی کہ جن بچوں کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی، آج ان کے پاس اپنی ماں کے لیے چند لمحے بھی نہیں ہیں۔ چونکہ سغرا بیگم نے ساری زندگی بچوں کے ارد گرد ہی گزاری تھی، اور شوہر اور بچے ہی ان کی زندگی کا فوکس تھے، تو اس لیے یہاں پہ ان کی نہ تو کسی عورت کے ساتھ دوستی تھی، نہ کوئی سہیلیاں تھیں، نہ کہیں آنا جانا تھا، بس گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اور صرف ان سے ملنے کے لیے ان کے مرحوم شوہر کے دوست سلیم صاحب کبھی کبھی ملنے کے لیے سغرا بیگم سے آ جایا کرتے تھے، اور یہ ان لوگوں کی دوستی اتنی پرانی تھی کہ جب یہ اس کے شوہر سغرا بیگم کے شوہر اقبال صاحب آئے تھے اسی وقت یہ سلیم صاحب اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ میں آئے تھے۔ پاس ہی کوئی تقریباً 1-2 گلیوں کے فاصلے پہ ہی ان کے گھر تھے، اور سلیم صاحب کی جو بیگم تھی ان کو کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، اور ان کے بچے جو تھے وہ آسٹریلیا میں منتقل ہو گئے تھے۔ سلیم صاحب بھی یہاں پہ اکیلے تنہائی کی زندگی ہی گزار رہے تھے۔ اب جی وہ چونکہ جیسے ہوتا ہے یہاں پہ برطانیہ میں کہ دوست ایک دوسرے کے گھر ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ انسانی ہمدردی کے تحت کہ بھی وہ عورت گھر میں اکیلی ہے اور اس سے ملنے کے لیے کبھی اس کے گھر آ جاتے تھے، کبھی باہر کیفے وغیرہ میں یا کہیں پہ بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی کہ آپس میں مل کے کوئی حال چال پوچھ لیں، کوئی تنہائی بانٹ لیں۔
سلیم صاحب اکثر جو تھے نا وہ سغرا بیگم کی خیریت پوچھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور کبھی چائے وغیرہ بھی ان لوگوں نے بیٹھ کر پی لینی۔ اب ایک دن جی سلیم صاحب اسی طرح سے سغرا بیگم کا حال احوال پوچھنے کے لیے ان کے گھر آئے ہوئے تھے کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا نا وہ وہاں پر آن پہنچا، اور یہاں پہ برطانیہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے یہیں پہ پلے بڑھنے کے باوجود وہ لڑکا جو تھا نا اس کا بیٹا سغرا بیگم کا، وہ اتنا کا کم نظر تھا کہ اس نے اپنی ماں کے اوپر بدکرداری کا الزام لگا دیا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری اپنی ماں ہے اور میں اپنی ماں کو، ہم لوگ تو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ سارا سارا دن یہاں پہ اس عمر میں اکیلی بیٹھی دیواروں کو دیکھتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب جب کہ مطلب ایک بندہ انسانی ہمدردی کے تحت، بہت ہی پرانا دوست تھا ان کا اور فیملی ٹرمز تھی ان لوگوں کی، وہ بندہ اگر ہماری ماں کا حال چال یا اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے آ گیا ہے تو اس نے نا اپنی ماں کی کردار کشی کر دی، اور صرف بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ اس نے اپنے باقی بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی فون کر کے نا وہاں پہ بلوا لیا، اور بات جو تھی وہ بتنگڑ بن گئی۔ اب جی جب یہ سارے بچے، ویسے تو ماں کا کبھی حال پوچھنے کے لیے فون نہیں کیا تھا، لیکن ماں کی کردار کشی کرنے کے لیے سب وہیں پہ پہنچ گئے فوری طور پر، اور جی اب انہوں نے نا ماں کے ساتھ الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ سوچے سغرا بیگم کہ میرے بچے آخر کر کیا رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب جب سلیم صاحب نے یہ ساری سچویشن دیکھی نا تو اس نے بڑے ہی احترام سے کہا کہ بھی سغرا بہن، ہم دونوں زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ اس وقت آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور میں اس طرح سے آپ کی کردار کشی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میرے مرحوم شوہر کی بیوہ ہیں اور میں اس طرح سے آپ کو آپ کی تذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، اور چونکہ ہم دونوں تنہا ہیں اور دونوں بالغ ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں، تو ہم اس طرح سے بچوں کے ہاتھوں ذلیل کیوں ہوں؟ سغرا بیگم نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس نے آگے سے بڑی ہی حیرانگی کے ساتھ یہ بات سوچی اور کئی ایک دن سوچا، استخارہ کیا، اور پھر اپنے بچوں سے جو تھا اس نے مشورہ کیا کہ آخر اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن بچوں کا رد عمل جو تھا وہ انتہائی قسم کا تھا، بہت زیادہ سخت ان کا لہجہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ امی اس عمر میں شادی کون کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ ہمارا کمیونٹی میں ہماری عزت خراب کر رہی ہیں، پھر آپ کو کس چیز کی کمی ہے، پیسے ہم آپ کو ہر مہینے بھیجتے ہیں، آپ کی اپنی پینشن بھی آ رہی ہے، آخر بڑھاپے میں یہ منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر آپ اس شخص سے شادی کر لیں گی تو ہمارا شک جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گا۔ اب جو سغرا بیگم نے نا اپنے بچوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ اسے دولت یا سہولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے کسی کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس کا وقت جو ہے نا وہ تنہائی میں نہیں کٹتا ہے، لیکن جی کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ آخر کار سغرا بیگم نے نا اپنی عزت نفس اور اپنی غیرت کو بچانے کے لیے نا یہی ترجیح دیا، اس چیز کو پریفر کیا کہ وہ سلیم صاحب سے نکاح کر لے، اور بچوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، آپ نے یہ قدم اٹھا لیا، تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تعلقات روابط نہیں رکھے گا۔ اب جی سغرا بیگم نے سوچا تھا یہ تو مجھے ویسے بھی فون نہیں کرتے، مہینوں مہینوں میں ان کا انتظار کرتی رہتی ہوں، اور اب اگر ایک بندہ اس عمر میں آ کر مجھے عزت دے رہا ہے، مجھ سے نکاح کا خواہاں ہے، تو میں کیوں نہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لوں۔ اس فیصلے کے بعد نہ سغرا بیگم کے بچوں نے اس سے تعلق تقریباً ختم کر دیا، کوئی بھی بچہ نہ تو اس کو فون کرتا تھا، نہ کبھی اس کے بارے میں پوچھتا تھا، کمیونٹی میں مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں، بعض لوگوں نے اس کا ساتھ دیا سغرا بیگم کا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے نکاح کر کے، لیکن بہت سو نے اس پہ تنقید کی، اس پہ انگلیاں اٹھائیں، اور اس کے بچوں نے بھی کئی رشتہ داروں کو یہی بتایا کہ ان کی ماں نے جو ہے نا وہ اچھی حرکت نہیں کی، خاندان کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اس عمر میں آ کر دوسری شادی کر لی ہے، ہمارے باپ کی عزت کو اس نے خاک میں ملا دیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نا سغرا بیگم کی زندگی میں دوسری شادی کے بعد سکون آ گیا۔ سلیم صاحب نہایت شریف اور سمجھدار انسان تھے، وہ سغرا بیگم کی باتیں سنا کرتے تھے، اس کی تنہائی بانٹتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اور کبھی یہ لوگ پارک میں واک پہ چلے جایا کرتے تھے، کبھی پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتے تھے، کبھی پرانی یادیں تازہ کر لیا کرتے تھے۔ کئی سال کے بعد اب سغرا بیگم کو یہ محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہی ہے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے 5 سے 6 سال گزر گئے، لیکن بچوں نے مڑ کر اپنی ماں کو نہ دیکھا، نہ پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ پھر جی اچانک سے زندگی نے پلٹا کھایا،
اس کی چھوٹی بیٹی سغرا بیگم کی چھوٹی بیٹی کے شوہر کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا۔ مہنگائی، قرضوں اور معاشی مشکلات نے اس کے کمر توڑ دی، اور جب اس کی یہ بیٹی جو تھی وہ اپنے بھائیوں کے پاس مدد مانگنے گئی تو انہوں نے مختلف بہانوں سے انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ اپنی ماں کے دروازے پر آ گئی۔ اب جب سغرا بیگم نے دروازہ کھولا نا تو اسے دیکھ کر، اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر سغرا بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس وقت سغرا بیگم کی اس بیٹی نے نا روتے ہوئے یہ کہا کہ امی میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا تھا، اور اس جملے پہ نا سغرا بیگم نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا، اسے گلے سے لگا لیا، نہ اس نے کوئی شکوہ شکایت کی، نہ ماضی کا کوئی حساب کتاب مانگا۔ سلیم صاحب نے بھی اس کی چھوٹی بیٹی کی نا بھرپور مدد کی، اور انہوں نے اس کو کچھ رقم وغیرہ بھی دی تاکہ اس کا شوہر دوبارہ سے کاروبار شروع کر سکے۔ چند ہفتے سغرا بیگم کی بیٹی وہیں پر اس کے پاس گھر میں رہی۔ اسی دوران اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی ماں نے دوسری شادی اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے کی تھی۔ پھر ایک صبح کیا ہوا کہ سغرا بیگم کے 2 بیٹے اس کے دروازے پر کھڑے تھے، اور انہیں دیکھ کر سغرا بیگم حیران رہ گئی۔ ان کے چہروں پر غرور نہیں بلکہ پشیمانی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ کاروباری نقصان، غلط سرمایہ کاری اور مالی مشکلات نے انہیں بری طرح متاثر کیا ہے۔ اوپر سے جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتے تھے وہ بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے۔ اب اس کے دونوں بیٹے روتے ہوئے جو تھے وہ سغرا بیگم کے پاس آ گئے کہ امی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اب جی اس کے سغرا بیگم کے دل میں نا برسوں سے جو درد موجود تھا، لیکن ماں کا دل نفرت سنبھال نہیں سکتا، اس نے فوری طور پر اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سلیم صاحب نے بھی کھلے دل سے کہا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، اگر انہیں سہارے کی ضرورت ہے تو یہ گھر ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ اب جی سغرا بیگم کے بچوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ جس شخص کو وہ برسوں برا سمجھتے رہے وہی ان کے لیے سب سے بڑا سہارا بن گیا تھا۔ اب جی آہستہ آہستہ نا حالات بہتر ہونے لگے۔ بیٹی کے شوہر کا کاروبار دوبارہ چل نکلا، اور سغرا بیگم کے بیٹوں نے بھی نئی شروعات کر دی، کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس بار ان میں ایک فرق تھا، اب وہ ہر ہفتے سغرا بیگم سے ملنے آتے تھے، اور سغرا بیگم کے پوتے پوتیاں بھی اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ عید، سالگرہ، خاندانی تقریبات میں اب یہ سب لوگ دوبارہ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ ایک شام یہ سب لوگ ایک ہی دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے تھے، اور سغرا بیگم کے بچے، آگے ان کے بچے اور سلیم صاحب، اور سغرا بیگم خاموشی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ سلیم صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو، اور سغرا بیگم نے جی آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، اس نے مجھے تنہائی کے اندھیروں سے نکالا، ایک اچھا ساتھی عطا کیا، اور پھر میرے بچوں کو میرے دل کے قریب واپس لے آیا۔ اس دن سغرا بیگم کو یہ احساس ہوا کہ بعض اوقات زندگی کے سب سے مشکل فیصلے ہی انسان کو سب سے بڑی نعمت تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی کہ محبت، معافی اور خلوص وہ دولت ہیں جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں سغرا بیگم نے اپنے بچوں کو معاف کر کے، ان کو دوبارہ سے اپنا کر، ان کو سہارا دے کر صحیح فیصلہ کیا، یا کہ اس کو مشکل وقت میں اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور اپنی جو ان لوگوں نے کردار کشی کی تھی، اس کی اپنی ماں کی جو انسلٹ کی تھی اس کا بدلہ لے لینا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔